نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا اور تمام تر کی تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی، اور حضور پر نور سید عالم سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، حاملین عقیدہ اہل سنت اور نہایتی معزز و محتشم سامعین کرام و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمیں رمضان المبارک کی پہلی سحری کے بعد روزے سے متعلق گفتگو سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا فرمائے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم ماہ رمضان المبارک میں اور حالت روزہ میں روزے سے متعلق دین متین کی حکمتیں بیان کرنے والے اور سننے والے ہیں۔ ایسے میں جو اس موضوع کی چاشنی اور حلاوت ہمیں محسوس ہوگی تو وہ اس وقت موسم اور اس مہینے کے حالات کے خصوصی مناسبت ہے۔ کہ
کہ جو رمضان المبارک کے روزے کی فضیلت ہے اور اس کی حکمتیں ہیں، اس کے جو اسرار و رموز ہیں، ہم آج کے درس میں انہیں سنیں گے اور ساتھ اپنی حالت روزہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے باطن، دل اور خیالات پر اس کو منطبق کریں گے کہ کیا واقعی ہمیں یہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں اور ہمارے لیے ان کے نتائج کس طرح کے ہیں۔ تو آج کی گفتگو میں، آج کے درس میں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے روزہ کے اسرار و رموز۔ تو گرامی قدر حضرات، ہم نے اپنے باطن، دل اور خیالات پر اس کو منطبق کرنا ہے کہ کیا واقعی ہمیں یہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں اور ہمارے لیے ان کے نتائج کس طرح کے ہو سکتے ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، سب سے پہلے قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ و منوالہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو۔ عزیزان گرامی قدر، اس میں عربی زبان کا لفظ صیام یا صوم استعمال ہوا ہے۔ اس کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ دعا فرمائیں رب ذوالجلال ہم سب کو روزے کے اسرار و رموز جان کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے روزے کے حوالے سے جو صوم کا لغوی معنی ہے، اس کی لغت کے اندر جو تعریف ہے وہ کیا ہے، اس کو جانیے۔ صوم کی لغوی تعریف، لغت میں صوم کا مطلب یہ ہوتا ہے الامساک والکف عن الشیء، کسی شے سے رک جانا، کسی شے سے باز رہنا، یہ لغت میں روزے کی تعریف ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے رب العالمین نے ارشادات فرمائے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے کہ جب وہ قوم کی طرف آئی تو ان کے پاس ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام موجود تھے، اور انہیں خدشہ تھا کہ لوگ مجھ پر تنقید کریں گے، تو خالق کائنات جل جلالہ نے ان سے ارشاد فرمایا، قولی، جب لوگ تم سے پوچھیں تو تم کہہ دینا، انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے اللہ کے لیے روزے کی نظر مانی ہے،
فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، تو میں کسی آدمی سے گفتگو نہیں کروں گی۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید برہان رشید سورۃ المریم کے اندر آیت نمبر 26 کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صوم کا معنی اس میں بیان فرمایا کہ جو بھی تجھ سے پوچھے کہ بغیر شادی کے یہ بچہ کیسے پیدا ہوا، تو تم اس سے کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، لہٰذا میں کسی سے گفتگو نہیں کروں گی۔ اب یہاں پر بات کرنے سے رکنا اور جواب نہ دینا، اس کو صوم کہا گیا۔ تو یہ لغت میں صوم کا لغوی معنی ہے کہ کسی چیز سے باز رہنا، رک جانا، خواہ کوئی چیز ہو، کوئی امر ہو، اس کے لحاظ سے لفظ صوم کو استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے لحاظ سے شرعی اصطلاح کے اندر جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں تو اس کا خاص مفہوم ہوتا ہے۔ یہ تو ابھی آپ نے لغوی معنی جو ہے وہ آپ نے سماعت فرمائے، لیکن جب اس کے لحاظ سے شرعی اصطلاح کے اندر جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں تو اس کا خاص مفہوم ہوتا ہے۔ اب صوم کی اصطلاحی تعریف وہ سنیے، صوم کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ صوم کیا ہے؟ الامساک نہارا عن المفطرات بنیت من اہلہ من طلوع الفجر الى غروب الشمس۔ شریعت میں روزہ سے مراد یہ ہے کہ دن کے وقت ایسی تمام چیزوں سے باز رہنا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ باز رہنا نیت کی وجہ سے ہو۔ اس کا وقت طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، اور نیت اس کی طرف سے ہو کہ جو نیت کا اہل ہے ایسی حیثیت کو روزہ کہا جائے گا۔ نیت اس کی طرف سے ہو کہ جو نیت کا اہل ہو، تو ایسی حیثیت کو روزہ کہا جائے گا۔ اس میں پہلے تو اجتناب ہے، یعنی کھانے پینے سے اور جماع سے اجتناب، اور اس کے ساتھ یہ بات ہے کہ نیت ہو، اور پھر نیت طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس میں امساک پایا جائے، اور ان چیزوں سے بندہ پوری طرح بچ کے رہے کہ جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نیت میں اہلیت بھی شرط ہے کہ اگر کوئی کافر اس وقت میں نیت کے ساتھ کھانے پینے سے اجتناب کرے گا تو اس کو روزہ نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ کافر ہے، اس واسطے کہ وہ نیت کا اہل ہی نہیں۔ ایسے ہی حائض عورت یا نفاس والی عورت طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ اجتناب کرتی ہے تو اس کو روزہ نہیں کہیں گے، اس واسطے کہ وہ اس نیت کی اہل نہیں ہے۔
اس میں نیت شرط ہے کہ نیت ضرور ہو، مگر اس کی نیت ہو جس میں نیت کی اہلیت موجود ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ نیت جو ہے یہ شرط ہے۔ اگر کوئی کافر شخص نیت کرتا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اجتناب کرنے کی، یعنی کھانے پینے سے بچنے کی، دیگر معاملات سے جو ہے بچنے کی، تو اس کا روزہ نہیں کہلائے گا۔ کیوں؟ وہ مسلمان نہیں ہے، نیت کا اہل نہیں ہے۔ ایسے ہی حائضہ عورت ہے، نفاس والی ہے، تو اب ان ایام کے اندر روزے جو ہے ان پر معاف ہیں، بعد میں ان روزوں کی قضا ہے۔ اگر وہ ان ایام کے اندر یعنی ایام مخصوصہ کے اندر وہ نیت کر لیتی ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اجتناب کرنے کی، تو کیا وہ روزہ دار کہلائے گی؟ تو عزیزان گرامی قدر، وہ روزہ دار نہیں کہلائے گی، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ نیت کی اہل نہیں ہے۔ تو جو نیت کا اہل ہوگا اس پر جو ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اجتناب کرنا، بچنا، کھانے پینے سے رک جانا، جو اس کا اہل ہے اس کا روزہ کہلائے گا۔ تو یہ شریعت کی اصطلاح کے اندر روزے کی اصطلاحی تعریف ہے۔